پنجاب کے دریاؤں میں 4 دہائیوں بعد تباہ کن سیلابی صورتحال، سیلاب سے اموات کی تعداد 20 تک جا پہنچی، 73,000 افراد متاثر، 4.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پنجاب میں 1,769 دیہات زیر آب۔ لاہور شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی کا سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر 25 کے قریب دیہات ڈوب گئے۔ دریائے چناب میں 8,17,000 کا ریلا چنیوٹ پہنچ گیا۔ جھنگ اور چنیوٹ کو بچانے کے لیے رواز پل کے قریب بند کو توڑنے کا فیصلہ۔ لاہور سیلاب کی بڑی تباہی سے بچ گیا، دریائے راوی میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی 2,01,400 کیوسک پر آ گیا۔ راوی سائفن میں پانی کا بہاؤ 2,02,428 کیوسک رہ گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر چند گھنٹے میں پانی کم ہو جائے گا۔ دریائے راوی کے قریب رہائشی سوسائٹیز زیر آب، شفیق آباد اور ملحقہ آبادیوں میں سیلابی پانی تاحال موجود۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلمان کی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، متعدد بستیوں میں سیلابی پانی داخل، زمیندارہ بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی، موٹر وے M5 جھانگڑا شرکی پہنچنے کا امکان۔ گجرات کے علاقے چک رحمان میں سیلابی ریلے سے بند ٹوٹ گیا، سیلابی ریلے میں پھنس کر ایک شہری جاں بحق، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نکالی۔ تباہ کن سیلاب سے دریائے ستلج میں طغیانی، لڈن میں سیلابی ریلا عارضی بند توڑتے کئی علاقوں میں داخل، کبولہ کے مقام پر دریا میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ عارف والا میں سیلابی پانی آبادیوں میں داخل، زمینی رابطے منقطع، کپاس، چاول اور مکئی کی فصلیں دریا بھرد ہو گئیں۔ بہاڑی میں سیلاب کی تباہی، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ تباہی مچاتے سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 73,000 سے زائد سیلاب سے متاثر ہو چکے 4.5 لاکھ سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ پنجاب میں 1,769 معاوضہ جات زیر آب آ چکے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے تفصیلات بتا دی، کہتے ہیں 4,000 سے زائد افراد کیمپس میں موجود ہیں، متاثرین کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ بلوکی ڈاؤن سٹریم سے اب پانی مزید دریا راوی میں شروع ہوگا۔ 1988 کے بعد پانی کا سب سے بڑا ریلا گزشتہ روز شاہدرہ کے مقام سے گزرا۔ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ مزید بڑھے گا۔ اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر کے مقام پر دریا میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کے لیے مصروف عمل، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور ہیڈ خانکی میں ریسکیو آپریشن۔ پنجاب کے سیلابی علاقوں میں پاک فوج کے دستے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف۔ لاہور میں متاثرہ 100 سے زائد خاندانوں کو ریلیف کیمپ پہنچا دیا گیا۔ فوجی جوان مزید متاثرین سیلاب کو ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں بھی سیلابی صورتحال، کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار، آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی میں مزید اضافے کا خدشہ۔ ترنڈا محمد پناہ کے مقام پر بھی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ ہائی الرٹ۔ مانسون کے نئے سپیل کا الرٹ جاری، ملک کے کئی شہروں کے متاثر ہونے کا خدشہ، دریاؤں کی طغیانی میں شدت کا خطرہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے کئی شہروں میں مزید بارش کا امکان، سندھ کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان، کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسیں گے، کشمیر میں بارش، گلگت بلتستان میں سیلاب، گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ، راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ 9واں سپیل آج سے 2 ستمبر تک اثر انداز ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نیات پاکستانی بزنس مین وسیم اسلم کی ملاقات، سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے وسیم اسلم کے جذبہ خیر کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستان تاریخ کے غیر معمولی سیلاب کا سامنا کر رہا ہے، حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔
سیلاب سے تباہی کے آثار، سیلابی ریلے سے سوات، بنیر، شانگلہ، سوابی اور ڈی آئی خان کے 12 گریڈز اور 91 فیڈرز متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی میں 29 اگست تک کی پیش رفت سے متعلق پاور ڈویژن کی رپورٹ جاری۔ گیپکو کے زیر انتظام علاقوں سیالکوٹ، نارووال، وزیر آباد اور حافظ آباد کے 10 گریڈ اور 86 فیڈرز متاثر ہوئے۔ میپکو کے زیر انتظام علاقوں میں 11 گریڈ اور 63 فیڈرز کو نقصان پہنچا۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم نہ رک سکے، 24 گھنٹوں میں مزید 71 فلسطینی شہید، 330 سے زائد زخمی۔ شہید فلسطینیوں میں 19 امداد کے متلاشی شامل۔ غذائی قلت کے باعث مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک اور غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 317 ہو گئی۔ غزہ میں مجموعی طور پر 62,966 فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کا نیا ویزا قانون اور صحافیوں پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئی۔ ویزا قوانین میں بھی بڑی تبدیلیوں کا اعلان۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق حکومت کا یہ اقدام ویزا کی خلاف ورزیوں کو روکنے، نگرانی کو بہتر بنانے اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، گھر، گلیاں، مسجدیں، شاہراہیں جگمگا رہی ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سج گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ 24 نیوز کی سکرین پر اپنا ہدیہ عقیدت، گھر، گلی اور محلے کی سجاوٹ ہمیں بھیجیں، ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ 3 ملکی T20 سیریز کا پہلا میچ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان آغا نے کہا کہ ہم نے گزشتہ 3 سیریز میں بہترین کھیل پیش کیا۔ قومی ٹیم کل دوسرا میچ متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلے گی۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، پی پی ایس سی کے امتحانات ملتوی، 30 اور 31 اگست کے امتحانات کی تاریخ دوبارہ جاری کی جائے گی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کالج بند کرنے کا فیصلہ، ڈائریکٹر کالجز نے 16 کالجز میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ شادرہ، چونگ، بند روڈ کے کالج 29 اور 30 اگست کو بند رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیلاب تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ بارش کا 115 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ جموں میں 24 گھنٹے کے دوران 380 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارشوں سے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 40 سے تجاوز کر گئی۔ انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان۔ وادی میں موبائل، انٹرنیٹ، براڈ بینڈ اور ٹیلی فون سروس مکمل طور پر معطل ہو گئی۔ سری نگر، شوپیاں، کلگام اور اننت ناگ میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ لاہور میں چینی بحران شدت اختیار کر گیا۔ چینی کہاں ہے، کیسے مل رہی ہے؟ پریشان حال شہریوں کا ضلع انتظامیہ سے استفسار۔ حکومت نے چینی کی قیمت 173 روپے کلو مقرر کی۔ دکانوں پر چینی 200 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ اکبری منڈی میں 50 کلو کا تھیلا 9300 روپے کا ہو گیا۔ آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، عام شہری کے لیے جینا دن بدن مشکل ہو گیا۔ آٹے کی قیمت میں 13 دن میں 12 روپے فی کلو اضافہ۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ کراچی میں شہری ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ آٹے کی بڑھتی قیمت نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ بجلی بچت پروگرام میں بڑی پیش رفت، صارفین کو 8 کروڑ انورٹر پنکھے دینے کا منصوبہ شروع۔ آن لائن درخواستیں جمع کرنے کا آغاز۔ پنکھوں کے حصول کے لیے وفاق نے کڑی شرائط عائد کر دیں۔ انورٹر پنکھوں کے لیے کنیکشن مالک مکان کے نام ہونا لازمی قرار، ایک ساتھ بجلی بلوں میں وصول کی جائیں گی۔ فکشن فلم بگونیا کا ٹریلر جاری، ہالی ووڈ فلم 31 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔